بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے ایسٹرالوجر، اوتھینٹک اور معتبر. ناظرین آج کی ویڈیو کا جو ہے نا ون لائنر ایجنڈا یہ ہے کہ عید سے پہلے کیا رہائی ہونے جا رہی ہے. ناظرین خبریں چل رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور عید سے پہلے عمران خان جو ہے وہ باہر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی بھی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، یہ جی جیلوں سے باہر ہوں گے. یہ تو ہے سیاسی خبریں، لیکن ایکچوئل کیا ہونے والا ہے، جو ذائچہ ہے، جو عمران خان کا برتھ چارٹ ہے، وہ کیا بتا رہا ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا اور یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا سوائے محمد اسامہ علی کے، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجس اسکالر اور ماہر بین الاقوامی امور. اسامہ صاحب بڑا، میں ذرا گاؤں گیا ہوا تھا تو پیچھے خبروں کا بھرمار کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے، رہائی ہو رہی ہے. ہمیں بھی دلچسپی ہے کہ چلیں رہائی ہو جائے، لیکن نون لیگ پی ایم ایل این والے، باقی جو ان کے سینیٹر ہیں، ایون ان کے اپنے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اصل حقیقت بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے، عید سے پہلے رہائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اس میں جو بڑی ویدک اسٹرالوجی میں جو ان کے بڑے بڑے گرو یا استاد جو اس کے ماہر ہیں، وہ جب اپنے شاگردوں کو فارغ کرتے ہیں، مطلب اپنی فیئرویل دیتے ہیں کورس کرانے کے بعد یا اس کے بعد، تو ایک سبق دیتے ہیں کہ کبھی بھی کسی یوگی کی، کسی ایسی پرسنالٹی کی جس نے اپنے آپ پہ فتح حاصل کر لی ہو، اس کی کنڈلی نہ دیکھنا. کیوں؟ اس کے متعلق جب بھی پریڈکشن کرو گے تو وہ پریڈکشن جو ہے وہ آپ کی غلط چلی جائے گی. یہ وہ سبق دیتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر جو بطور مسلم بھی، کہ جو میں جہاں تک ویدک اسٹرالوجی کو سمجھو کہ یہ ایک موسم کی فورکاسٹ کی طرح کام کرتی ہے. یہ آپ کو پلانیٹری امپیکٹس بتاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اجتماعی طور پہ اس کے یہ امپیکٹ ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص، مثال کے طور پہ ہم نے بتایا کہ زلزلہ آنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زلزلے میں کتنے لوگ چلے جائیں گے، کون کون چلا جائے گا. ان میں سے وہ چلا جائے گا جس نے اللہ کی حفاظت کی چھتری کو نہیں تھاما. یہی اسلام شروع ہوتا ہے. ہر جو اسلام ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اس کی ذاتی زندگی میں بذات خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے. مطلب بارش آنی تھی، طوفان آنا تھا، یہ قدرت کا نظام تھا، لیکن اس نے بچ جانا تھا. یہ جو ہے یہ اس کے لیے اسپیشل ایکسیپشن تھی سسٹم کی، جو کہ اس کو اسلام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی دیتی ہے. اسی طریقے سے زندگی میں جو لوگ اپنی ول اور اپنی اس کو ہرا دیتے ہیں، اور جو اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے گوندا ہوتا ہے نفس اور ہر طرح کا، دیکھیں دو ہی طرح کی شر اور نیکی دونوں ہی ہمارے اندر وہ جیسے کہتے ہیں گوندی گئی ہے، اور اس نے جو حاوی ہو جاتی ہے وہ ہمیں اس راستے پہ لے جاتی ہے. اب جو شخص اس ساری چیزوں سے مبرہ ہو کے اسلام کی جو ٹرو پریچنگز ہیں ان کو جب وہ اڈاپٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی جو فلائٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، وہ ایکسیپشن لے جاتا ہے عام ہیومن بینگ سے. تو عمران خان کے کیس میں بھی ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان بھی اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، اسی ان یوزول کیٹیگری کا یوگی اس کا بندہ ہے، جس نے اپنے سب سے پہلے تو دیکھیے اس ایج میں آج کل مطلب 70s پلس میں کون اتنی ایکسرسائز کر سکتا تھا، پھر 70s میں کون ابھی تک فٹ تھا، پھر 70s میں بہت کم ہی ہوں گے جن کے بال بھی بچے ہوں گے ماشاءاللہ اتنی رنگین دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں. اچھا پھر یہ جو فٹنس ہے، پھر یہ جو سٹائل آف اس نے جو ثابت کیا اپنی فٹنس جیل میں گزار کے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ ایک ان یوزول ہیومن بینگ کے طور پر. اسی طریقے سے اس کے بچوں کی زندگی، اس کی لائف، ٹوٹل لائف. لیکن اب آتے ہیں کہ ہمارا کام تو ہے کہ پریڈکشن دے دینا، صحیح غلط
یہ پھر اسی کی اس پہ ہے کہ وہ کیا کرتے. لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کوئی ایسی نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہیں. عمران خان کے متعلق کوئی اچھی خبر کی امید نہیں ہے. اگر کوئی اچھی خبر ہو بھی گئی تب بھی وہ خبر غم میں بدل جائے, اچھی خبر غم میں بدل جائے, اس کے بھرپور چانسز ہیں. بس عمران خان کے اس موقع کے متعلق اس سے زیادہ, جیسے کہتے ہیں, اگر میں نے کہا تو وہ لوگ پھر روتے دھوتے فون شروع ہو جاتے ہیں اور کافی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ادھم مچ جاتا ہے. بنگالی بھی فون کرنے لگتے ہیں کہ جی عمران خان کے متعلق ہم بھی کنسرنڈ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صورتحال ایسی نہیں ہے, نہ کوئی خوشخبری ہے, نہ کوئی وہ ہے. ری لوکیشن ایکسپیکٹڈ ہے, زندگی میں تبدیلی ان کے متوقع ہے. راہو کیتو کی پلیسمنٹ نے جیسے باقی سب کو وہ کیا ہے, کہہ لیں آپ کے اسامہ صاحب, یہ آپ نے بڑی بات کی ہے کہ اچھی خبریں غم میں بدل سکتی ہے. مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے ذائقے میں؟ ناظرین کو بتا دیں, مطلب سمجھدار لوگ ہیں, مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان پڑھ ہیں, یہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں, ہم سے زیادہ میچور ہیں اور معاملات کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ میں نے پچھلے دنوں کچھ اس معاملے میں کافی ڈیفرنٹ آراء پائی جاتی ہیں. آپ لوگ بھی ڈیفرنٹ اسٹرالوجرز کی ریڈنگز لے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ اسٹرالوجرز کا عمران خان کو لبرا اسینڈنٹ ماننا تھا. وہ ظاہری بات ہے, عمران خان کا ٹائم جو ہے, ٹائم آف برتھ جو ہے وہ 7 8 9 کے درمیان میں لیتے ہوں گے, تو وہ لبرا ہیں. اس سے پیچھے وہ ورگو ہیں, ورگو اسینڈنٹ ہے, جو میں لیتا ہوں. لیکن پھر میں نے اچانک سوچا کہ یہ سارے اتنے لوگ جو بزرگ بھی ہیں, سینئرز بھی ہیں, اگر یہ لبرا پہ کر رہے ہیں تو میں بھی لبرا پہ ذرا رکھ کے ریڈنگ لے کے دیکھوں. تو پھر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر عمران خان 7 بجے کے بعد اور 9 بجے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. There is no good news. اگر مثال کے طور پہ آپ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو ابھی یہ جون میں عید ہی بن رہی ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, مارس ایگزالٹڈ اس میں ڈیویلیشن سے سوری نکلے گا, تو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو مون سائن کا رولنگ پلانٹ ہے یا وہ ہے, وہ اپنی اچھی حالت میں جائے گا. لیکن جیسی وہ اچھی حالت میں جائے گا, اب یہاں یہ چانسز ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ رہا ہوں اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, ناساز ہو سکتی ہے, یہ کچھ بس اتنا سے ہی میرے سے سنیں, اس سے آگے نہ سنیں. تو بس کیونکہ اس سے زیادہ عوام پھر وہ نہیں کرے گی. یہ عمران خان کا ٹائم اگر 7 کے بعد 8 اور 9 کے درمیان ہے, جب ان کو لبرا مان لیا جائے, لبرا اسینڈنٹ مان لیا جائے. لبرا تو وہ لوگ ویسٹرن اسٹرالوجرز جو ہوتے ہیں, یہ جو پاکستان کو تقریباً 20-25 سال سے کوشش کر رہے ہیں ایسٹرالوجی سے وہ دینے کی, ہفتہ کیسا گزرے گا, مہینہ کیسا گزرے گا, ان کے لیے یہ باتیں مشکل ہیں. اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ 7 کے اور 9 کے درمیان میں ان کا ٹائم لیا جائے تو there is a no good news. لیکن اگر اس سے پہلے کا ٹائم ہے جیسے ہم لیتے ہیں ورگوں کا, تو پھر اچھی خبر ہے, پھر ڈیفینیٹلی وہ باہر بھی آئیں گے, ڈیفینیٹلی جو لوگوں کی امیدیں آسیں ہیں وہ پوری کریں گے. اور اس میں اب یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی میں بھی اصل میں ان کے ٹائم کی کنفیوژنز ہیں, کسی کو یاد ہے کسی کو یاد نہیں. اب یا تو عمران خان نے خود, تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایسٹرالوجی کو اگر وہ لبرا مانے تب بھی یا ویسے بھی انہوں نے ڈیفینیٹلی کئی دفعہ ریڈنگز لی بھی ہوں گی ایسٹرالوجر سے اور کروائی بھی ہوں گی, وہ اس میں انٹرسٹ بھی رکھتے تھے. تو ان کا کوئی قریبی اگر کوئی ٹائم ان سے پوچھ کے بھیج دے تو پھر تو ہم آپ کو لوہے پہ لکیر کچھ بتا سکتے ہیں, ورنہ پھر اسی طریقے سے ہی ریڈنگز آئیں گی جیسی آ رہی ہیں. ان کا کوئی ہمدرد سن کے سسٹرز کے بلکہ ساریوں سے پوچھے مل کے, پھر ہی شاید کسی ایک کنکلوژن پہ جائیں کہ کوئی خالہ والا ان کی بتائے کہ وہ, یا عمران خان نے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انکوائری کی ہوگی, مجھے شیور ہے, اپنے ٹائم آف برتھ کو لے کے. ٹائم آف برتھ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی باقی لیڈرشپ جن کا نام لے رہا ہوں, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر سرفراز شیما, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عید سے پہلے رہا ہوں گے.
ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी आपकी बात से पहले मैं देख रहा था यास्मीन राशिद का जो चार्ट, तो उसमें भी कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, या मुझे इंट्यूशंस ही क्या कह रही है मेरी। अब यकीन जाने कि इस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाह रहा, इस ज़हनी हालत में हूँ मैं इनकी। आपको इन सारी चीज़ों को देख के जो है ना, मैं बिल्कुल भी इस पे बात नहीं करना चाह रहा। असल में होता ये है कि ये हमारी अपनी भी, जो एक एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी अपनी कैफियत पे भी होता है मबनी, ये सारी रीडिंग्स और जो सिलसिले हैं। शाह महमूद साहब का देख लेते हैं, यास्मीन राशिद का भी। असल अब आप एक बात समझें, आप सोचते हैं कि जी मैं लंदन जाऊंगा, सैर करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो आप लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट होती है। लेकिन अगर आपको ये भी पता हो कि लंदन पहुंच भी गए, तो पहुंचते ही आप तिलक जाएंगे सीढ़ियों से और फिर उधर पट्टी बांध के लेटे रहेंगे 8 दिन, तो फिर आपकी क्या कैफियत होगी। तो इसी तरीके से हम लोगों की जिंदगी के ये मसाइल हैं, जो खुसूसन एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के लोग हैं, वो खुश नहीं हो सकते। उनको एक बात करते वक्त उनसे जब अगली नजर पड़ती है तो वो बस उस पर ज्यादा सैड होते हैं, या उसको अ, कह लें कि उतना ज्यादा अच्छा वो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते अच्छी खबर को भी। मिसाल के तौर पे अगर यास्मीन राशिद को रिहा कर भी दिया जाए, तो फिर अगली बात जो है वो भी कोई आगे कोई इतना बेहतर मामला नहीं है कोई निकल के। हाँ, अगर किसी के निकलने से या उससे कोई फर्क पड़ रहा हो, कोई ऐसा लग रहा हो कि कोई बहुत जबरदस्त उनका टाइम चल रहा है या चीजें, तो फिर बंदा कहता है। शाह महमूद साहब का मैं एक मिनट देखता हूँ कि कहीं पढ़ा हो। बहुत पिछले साल उनकी चलती होती थी बातें, उसके बाद तो मेरा ख्याल है किसी ने बात ही नहीं की, सब भूल भाल गए। नहीं, इस टाइम सिस्टम में नहीं है, लेकिन वो मुझे याद है वो कैंसेरियंस थे, तो उस हिसाब से ये है कि एक्यूरेटली उनके लिए कुछ बेहतर टाइम है शाह महमूद साहब के लिए, और यास्मीन साहिबा के लिए नहीं है। बहरहाल जी, अल्लाह खैर करने के लिए इमरान खान साहब के बारे में जो आप चीज़ें दबा गए हैं, मेरा ख्याल है व्यूअर्स को समझ आ गई है कि क्या एक्सपेक्टेड, जो क्या गैर मतवक्को जो है वो हो सकता है, एनी हो अनएक्सपेक्टेड बल्कि। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला करम फरमाए, आने वाला वक्त अच्छा हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो इजाज़त चाहते हैं, फिर हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफिज़।